بے تحاشا آپ کا پیسہ، عوام کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے گانے بنوانے میں، نغمے بنوانے میں، فیصل نصیر قسم کے، فیصل نصیر کے لیے، آصم منیر حافظ کے لیے، ندیم انجم کے لیے، ہنی بنی کے لیے. اسی ٹون کے اندر اسی کمپنی کی طرف سے ایک میرے مخالفت میں بھی گانا نکالا گیا. آپ اندازہ کرو کتنے ویلے ہیں یہ لوگ، کتنے فارغ ہیں یہ لوگ، کہ ایک طرف پاڑا چنار میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا ملک جو ہے وہ آگ کے اندر ایک طرف لگا ہوا ہے، اور دوسرے کونے میں بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کے جوان جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد کے اوپر پچھلے ایک مہینے میں اگر آپ کیجوالٹیز نکالو تو 50 کے قریب آپ کا جوان شہید زخمی ہو چکا ہے آلریڈی، اور آپ اس کو چھپا نہیں رہے. اور وہاں پہ آفیسرز کا بھی ابھی مجھے نظر نہیں اس کے اندر آ رہے، جو درمیان میں آفیسر ضرور ہیں، لیکن بریگیڈ کمانڈر پتا چلتا ہے جناب کہ وہ زوب سے نکل کے پنڈی اپنی جرنیلی کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اور سی او جناب پتا چلتا ہے انفینٹری بٹالین کا کیریئر پوسٹنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. 2IC کے پاس آفیشیٹنگ کمانڈ ہے. 3 بندے گھس کے زوب کینٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ صرف فوٹو آپس ہوتے ہیں، کڑچ کڑچ تصویریں کھینچی جاتی ہیں. سر آصف غفور ان کو بہرحال یہ کام تو کرنا آتا ہے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن آپ دیکھو کہ ایک طرف پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، انٹرنل سیکیورٹی کی یہ سچویشن ہے، لیکن تمام کی تمام توجہ آپ کو آرمی ہائی کمانڈ کی کہاں پہ نظر آتی ہے؟ عادل راجے کو ٹاپ ٹرینڈ بناؤ، اس کے خلاف گانے نکالو، ٹھیک ہے، اس عوام کو الو بناؤ. عوام الو نہیں بنتے یار، عوام کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، حق سچ کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ گاجر مولیاں لگانا چاہتے ہیں، اور گاجر مولیوں کے اوپر آپ ملک کو لگا کے چلانا چاہتے ہیں. اور آپ کا خیال ہے کہ کتنی بڑے حیرت کی بات ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ $40 بلین کی آپ کی گاجر مولیاں جو ہیں وہ گلف کنٹریز خریدیں گی. یہ آپ کا خیال ہے تمام یورپ کی، آسٹریلیا کا گوشت وغیرہ چھوڑ کے، نیوزی لینڈ کا آرگینک فوڈ چھوڑ کے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے خیال میں آپ کی گاجر مولیاں جو ہیں وہ خریدی جائیں گی؟ اور وہ اگر آپ اگائیں گے تو تب خریدی جائیں گی. اور آپ یہاں پہ چیف آف، پہلے مذاق کے طور پہ محکمہ زراعت کہا جاتا تھا، اب آپ واقعی محکمہ زراعت بن گئے. اور آپ کا اصل جو کرنے والا کام ہے، جو انٹرنل سیکیورٹی اور پاکستان کی سیکیورٹی ہے، اس کو بھول کے آپ یہاں پہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ جو ہے ڈرامے چلا رہے ہیں، استحکام کو ووٹ دلا رہے ہیں، کبھی کسی کو ووٹ دلا رہے ہیں، کبھی میڈیا کیمپینز چلا رہے ہیں. تو آپ کی اصلیت تو پھر یہ ہے. پھر عوام جو ہے، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، کمانڈنگ آفیسر سے میری کچھ سے بات ہوئی، ظاہری بات ہے خفیہ وہ بات مجھ سے کرتے ہیں، لیکن میرے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے. میں ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا. جس ملک میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، مجھے ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے، مجھے ثبوت رکھنے پڑتے ہیں اپنے پاس، تب میں بات کرتا ہوں. کہ وہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریٹائرڈ افسر ہمارے متھے مار دیا، ریٹائرڈ جرنیل، اور اس جس قسم کی گالیاں نکالتے ہیں، گندی اور ننگی گالیاں وہ نکالتے ہیں جو قمر باجوہ کو اور موجودہ آرمی چیف کو، سن کے تو وہ آپ کو یہاں بتائی بھی نہیں جا سکتی. اور پاڑا چنار میں اس وقت جو ایک حاضر سروس آفیسر، سنیں کہ مجھے کیا بتایا، میں نے ٹویٹ بھی اس کو کیا، وائرل ٹویٹ ہے، آپ کو میں دکھاتا ہوں، ریکارڈ کے اوپر چاہتا ہوں، میں ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ پاکستان فوج کے حاضر سروس سینئر آفیسر نے پاکستان میں موجودہ آرمی چیف آصم منیر، انٹیلیجنس ایجنسیوں ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کو پاڑا چنار میں فرقہ وارانہ جنگ شروع کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. میں بڑے ہی ہلکے الفاظ میں یہ بات چیت کر رہا ہوں، جرنلسٹک اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. جن الفاظ میں انہوں نے بات پہنچائی ہے، اگر یہاں پہ وہ لکھتی جائے تو آپ سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. آگے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا، ان افسر نے یہ دعویٰ کیا کہ کمانڈنٹ FC، کمانڈر 73 بریگیڈ ٹھل اور میجر جنرل SN کھٹک GOC 9 ڈویژن، جو کہ جو ہے بڑے ISI سے آئے ہوئے ہیں، اس قبائلی علاقے میں فرقہ وارانہ جنگ کو ہوا دے رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ISI نے پشتون جو سب نیشنلسٹ ذیلی قوم پرست تحریک کو بے اثر کرنے کے لیے ایک زبردست فرقہ وارانہ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان آفیسر نے مجھے یہ بات بتائی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آفیسر جو ہے بڑا ایکسپیرینسڈ آفیسر ہے، اور اس کو اس علاقے کی تمام ڈائنامکس کا پتہ ہے، پاور ڈائنامکس کا بھی پتہ ہے، سیکٹیرین سینسٹیوٹی کا بھی پتہ ہے. اور پھر وہ یہ اگر بات کر رہا ہے اتنے سینئر رینک کے اوپر ہو کے، ایک ریڈ ٹیپر آفیسر ہوتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کو بہرحال سیریس لینا چاہیے. کیوں اس طرح کا ایک امپریشن ہے؟ اگر یہ امپریشن ہی ہے
تو تب یہ امپریشن کیوں ہے فوجی افسروں کے اندر کہ اس طرح یہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مزید یہ کہا، انہوں نے مزید یہ الزام لگایا، میں تو الزام ہی اس کو کہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ وہ ون سائیڈڈ بتا رہے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر جواب دینے کے بجائے گانے نکال لیتا ہے میرے نام کے، عادل راجہ، عجیب قسم کی یار حرکتیں آپ کی، اتنا پیسہ ضائع کریں، کوئی چنگا وال گانا ہی بنا لیندے یار کوئی ہے، تو آپ کو تو مفت میں بھی بڑے بڑے سنگرز مل جاتے ہیں کوئی، لیکن یہ کیا آپ اس طرح کے گانے بجا کے مزید مجھے مشہور کر رہے ہیں؟ یہاں پہ there is no publicity as bad publicity، لیکن آپ مفت میں دے رہے ہیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہے، لوگ پھر آ کے بات سنتے ہیں اور حق سچ بات اپنا وزن رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید الزام یہ لگایا کہ عاصم منیر نے مقامی کمانڈروں سے کہا ہے کہ وہ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے کوئی اقدامات نہ اٹھائیں اور حالات مزید خراب ہونے دیں تاکہ اس مخدوش صورتحال کو اس مقام پر جانے دیا جائے جہاں عالمی برادری نوٹس لے اور جنگ سے تباہ شدہ پاڑا چنار کے لیے فنڈز جاری کرے، جس لیے سوات کے لیے فنڈز جاری کیے گئے گلف کنٹریز کی طرف سے، یو اے ای اور قطر کی طرف سے، اور وہ فنڈز کا کنٹرول 100% چیف آف آرمی سٹاف کے پاس آیا، کچھ 11 کور کے پاس بھی جاتا ہے۔ ان افسر نے انہوں نے مزید الزام یہ لگایا کہ بین الاقوامی برادری سے حاصل کردہ متوقع فنڈز کا 80% آرمی چیف کے غیر آڈیٹڈ جو ان کا بلیک فنڈ ہے، جس کو اب یہ کمانڈ فنڈ کہتے ہیں، اس کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات ہر ممکن فورمز پر پیش کرنے اور موجودہ حکومت کے مذموم منصوبوں کو بے نقاب کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر یورپی ممالک کے اندر مقیم جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کی جو ہے وہ درخواست کی، جو اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ باجوہ پروجیکٹ یا باجوہ ڈاکٹرین کا حصہ ہے، اور یہ جو مذکورہ سینئر آفیسر ہیں آرمی کے، انہوں نے سابقہ اور موجود آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور عاصم منیر کے لیے بالترتیب سخت ترین الفاظ جو ہیں وہ الفاظ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، پاسبل نہیں ہے سوشل میڈیا فورم کے اوپر اس طرح کے الفاظ بتانا جس طرح کے الفاظ انہوں نے بتائے ہیں، وہ پھر